بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی حالات زندگی سے متعلق گفتگو پیش ہو رہی ہے، جس میں ہم امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو کو سلسلہ طیبہ کو پیش کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو کتاب رہبران معصوم علیہم السلام کے پیج نمبر 566 سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. امام نے ولی عہدی کیوں قبول کی؟ ریان بن سلط کا بیان ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے فرزند رسول، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مامون کی ولی عہدی قبول فرما لی ہے، جبکہ آپ دنیا کی طرف کوئی توجہ نہیں فرماتے ہیں اور بالکل دنیا سے کنارہ کش ہیں. فرمایا، خدا گواہ ہے کہ میں نے خوشی سے قبول نہیں کی ہے. میرے سامنے صرف دو باتیں تھیں، یا ولی عہدی قبول کروں یا قتل ہو جاؤں، لہذا میں نے مجبوراً ولی عہدی قبول کر لی. کیا تم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے؟ لیکن جب عزیز مصر کے خزانے کے خازن بننے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اس منصب کو قبول فرما لیا، اور اس وقت میں نے بھی ضرورت کے تحت مجبوراً یہ ولی عہدی قبول کر لی. اس کے علاوہ میں نے کوئی ذمہ داری بھی قبول نہیں کی. میرا ولی عہدی قبول کرنا قبول نہ کرنے کے برابر ہے، یعنی جو شرائط میں نے رکھی ہیں وہ ایسی ہیں کہ گویا میں نے یہ منصب قبول ہی نہیں کیا ہے. میں خداوند عالم سے ان کے امور کی شکایت کر رہا ہوں اور اسی سے مدد کا خواہ ہوں. محمد بن عرفہ کا بیان ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے فرزند رسول، آپ نے ولی عہدی کیوں قبول فرمائی؟ فرمایا، بالکل اسی دلیل کے تحت جس طرح میرے جد امجد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو شورا میں شرکت کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا. امام رضا علیہ السلام کے خادم یاسر کا بیان ہے کہ جب امام علیہ السلام نے ولی عہدی قبول فرما لی تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور فرما رہے تھے، خدایا تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے مجبوراً قبول کیا ہے، پس مجھ سے باز پرس مت کرنا، جس طرح تو نے اپنے بندے اور اپنے فرستیدہ حضرت یوسف سے باز پرس نہ کی جبکہ انہوں نے مصر کی حکومت قبول کی. امام کے خاص صحابی جو اس ولی عہد سے خوش نظر آ رہے تھے، امام نے ان سے ارشاد فرمایا، خوش مت ہو، یہ کام آخر تک نہیں پہنچے گا اور نہ یہ حالت باقی رہے گی. عدم تعاون یعنی مدد نہ کرنا. امام علیہ السلام نے صرف بظاہر ولی عہدی قبول فرمائی تھی مگر حقیقت میں اس کو قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ امام علیہ السلام نے یہ شرط کر لی تھی کہ میں کوئی ذمہ داری قبول نہیں کروں گا اور نہ حکومت کے کسی کام میں دخل دوں گا. اور مامون نے یہ تمام شرطیں قبول کر لی تھی مگر پھر بھی اس بات کی کوشش میں لگا رہتا تھا کہ بعض امور امام علیہ السلام کے حوالے کر دیں اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے امام کو ذریعہ بنائیں. لیکن امام علیہ السلام شدت سے اپنے شرائط پر جمے رہے اور کسی بھی کام میں مامون کا تعاون نہیں کیا. معمر بن خلاد کا بیان ہے کہ امام علیہ السلام نے مجھ سے یہ بات بیان فرمائی کہ مامون نے مجھ سے کہا کہ میں ایسے افراد کے نام بتاؤں جو مورد اعتماد ہیں تاکہ شہروں کی حکومت ان کے حوالے کر دوں جہاں آج کل ہنگامے برپا ہیں. میں نے مامون سے کہا، تم نے جو شرائط قبول کی ہیں اگر ان کے پابند رہو گے تو میں بھی اپنے وعدے کو وفا کرتا رہوں گا. میں نے ولی عہدی شرط پر قبول کی ہے کہ میں کسی کو منصوب و معزول نہ کروں اور نہ روکوں ٹوکوں اور نہ کسی کام میں مشورہ دوں. قسم خدا کی خلافت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا.
جس وقت میں مدینے میں تھا تو میں نے اپنے مرکب پر سوار ہو کر ادھر ادھر آتا جاتا تھا۔ اہل شہر اور دوسرے لوگ اپنی ضروریات مجھ سے بیان کرتے تھے اور میں ان کی ضروریات پوری کر دیتا تھا۔ ہم اور اس طرح رہتے تھے جیسے عزیز و اقارب رہتے تھے۔ شہروں میں میرے خطوط کا بڑا احترام کیا جاتا تھا۔ جو نعمت خداوند عالم نے مجھے عطا فرمائی ہیں تم نے ان میں کچھ اضافہ نہیں کیا۔ ہر وہ نعمت جسے تم اضافہ کرنا چاہتے ہو وہ بھی خدا کی طرف سے ہے جو مجھے عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر مامون نے کہا کہ میں اپنے عہد پر باقی رہوں گا اور شرائط کا پابند رہوں گا۔ جشن ولی عہدی۔ جب امام علیہ السلام نے ولی عہدی مذکورہ شرائط کے ساتھ قبول فرمائی اس وقت مامون نے ایک جشن منعقد کیا تاکہ لوگوں کو اس بات کی خبر کریں کہ اس ظاہرداری سے سیاسی فائدہ اٹھائے اور یہ بھی جتائے کہ وہ اس بات سے بہت خوش ہے کہ امام علیہ السلام نے ولی عہدی قبول فرما لی ہے۔ جمعرات کے دن مامون نے اپنے درباریوں کا ایک جلسہ بلایا۔ فضل بن سہیل سے باہر جا کر لوگوں کو مطلع کیا کہ مامون نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ولی عہدی کی پیشکش کی تھی اور امام نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ اس سلسلے میں مامون کا یہ حکم ہے کہ تمام لوگ سبز لباس پہنے۔ علویوں کا مخصوص لباس تھا اور دوسری جمعرات کو امام کی بیعت کے لیے حاضر ہوں۔ تمام درباری، فوج کے منصبدار، قاضیان شہر اور دوسرے لوگ سبز لباس پہن کر معین شدہ دن جمع ہو گئے۔ مامون نے امام کے خاص جگہ تیار کرائی تھی۔ مامون بیٹھا، اس خاص جگہ پر امام علیہ السلام کو بٹھایا۔ امام تشریف فرما ہوئے اس وقت آپ سبز لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ سر پر امامہ بندھا ہوا تھا اور شمشیر حمایل کیے ہوئے تھے۔ مامون نے حکم دیا اس کا فرزند عباس بن مامون سب سے پہلے امام کی بیعت کرے اور امام علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس طرح آگے بڑھایا کہ اس کی پشت آپ کے چہرہ مبارک کی طرف تھی اور ہتھیلی بیعت کرنے والوں کی طرف تھی۔ مامون نے کہا کہ بیعت کے لیے اپنے ہاتھ کو پھیلائیے۔ امام نے فرمایا رسول خدا اس طرح بیعت لیتے تھے۔ اس کے بعد لوگوں نے امام علیہ السلام کی بیعت کی اور آپ کا دست مبارک ہر ایک کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ اس جلسے میں پیسے کی تھیلیاں تقسیم کی گئی۔ مقرروں نے، شاعروں نے امام کی مدح میں اور مامون کے اس اقدام کی تعریف میں تقریر کی اور قصیدے پڑھے۔ اس کے بعد مامون نے امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی کچھ بیان فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے حمد و ثنا پروردگار کے بعد لوگوں کو اس طرح مخاطب فرمایا، پیغمبر اسلام کے سلسلے سے ایک حق ہمارا تمہاری گردنوں پر ہے اور اسی نسبت سے تمہارا حق ہمارے اوپر ہے۔ جس وقت تم ہمارا حق ادا کرو گے تو اس وقت ہم پر بھی لازم ہوگا کہ ہم تمہارے حقوق کا احترام کریں۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات امام علیہ السلام نے اس مجلس میں نہیں فرمائی۔ مامون نے حکم دیا کہ درہموں پر رضا کندہ کیا جائے اور رضا نام کے سکے ڈھالے جائیں۔ نماز عید۔ عید الفطر یا عید قرباں کے موقع پر مامون نے امام علیہ السلام کی خدمت میں یہ پیغام پہنچایا کہ آپ نماز عید کی امامت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جو شرائط میرے اور تمہارے درمیان ہیں ان کا تمہیں علم ہے، لہذا مجھے معاف رکھو۔ مامون نے کہا اس کام سے میری غرض صرف یہ ہے کہ لوگ مطمئن ہوں اور آپ کی فضیلتوں کو پہچانیں۔ امام مامون کا فرستیدہ چند بار خدمت امام میں آتا رہا۔ جب مامون کا اصرار بے حد ہوا تو امام نے جواب میں کہلوا بھیجا، میری خواہش تو یہ ہے کہ مجھے اس کام سے معذور رکھا جائے، لیکن اگر تم میرا عذر قبول نہیں کر رہے ہو اور مجھے مجبوراً یہ کام کرنا ہی پڑے گا تو میں اس طرح نماز عید کے لیے باہر نکلوں گا جس طرح رسول خدا اور امیر المومنین علیہ السلام نکلے تھے۔ مامون نے امام علیہ السلام کی یہ شرط قبول کر لی اور کہا جس طرح مناسب خیال فرمائیں اس طرح باہر تشریف لائیں۔ مامون نے یہ حکم صادر کیا کہ تمام فوجی منصبدار، تمام درباری اور تمام لوگ کل صبح عید امام کے گھر کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ صبح عید
अभी आफताब तलू भी नहीं हुआ था। कूचा व बाजार लोगों के अज़दहाम से छलक उठा, यहाँ तक कि औरतें और बच्चे भी इमाम की ज़ियारत के लिए जमा हो गए थे और इमाम के आने का इंतज़ार कर रहे थे। सिपह सालार अपने सिपाहियों के साथ अपने मरकबों पर सवार थे, इमाम के घर के सामने खड़े थे। आफताब तुलू हुआ, इमाम ने गुस्ल ईद फरमाया, लिबास तन किया, सूत से बना हुआ अम्मामा सरे मुबारक पर बांधा। अम्मामे का एक सरा सीनाए मुबारक पर और दूसरा सरा पुष्ट से लाकर कांधे पर डाल दिया। इत्र लगाया, असा दस्ते मुबारक में लिया और अपने साथियों से फरमाया, जो कुछ भी मैं अंजाम दूंगा तुम लोग भी बजा लाओ। उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए, इस हाल में कि पैजामा और कुर्ते के दामन को पिंडलियों तक ऊपर चढ़ाए हुए थे। चंद कदम चलने के बाद सर आसमान की तरफ बुलंद किया और तकबीर कही। इमाम की तकबीर के साथ आपके साथियों ने भी तकबीर कही। दौलत सरा के दरवाजे पर पहुंचकर इमाम रुक गए। सिपह सालार और सिपाहियों ने इमाम को जब इस हाल में देखा तो फौरन अपने मरकब से जमीन पर कूद पड़े, अपने जूते उतार दिए और बरहना पा जमीन पर खड़े हो गए। इमाम अलैहिस्सलाम ने तकबीर कही और आपके साथ जमे कसीर ने भी तकबीर कही। उस वक्त ऐसा समा बंधा हुआ था कि मालूम हो रहा था कि जमीन व आसमान सब एक साथ तकबीर कह रहे हैं। शहर मरो में हर तरफ शोर व गिरिया की आवाज़ें बुलंद थी। फजल बिन सुहान ने जब ये हालत देखी तो फौरन मामून को जाकर ये खबर दी कि ए अमीर, अगर इस तरह रेजा मुसल्ले तक पहुंच गए तो फौरन एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा और इस वक्त हमारी जान की खैर नहीं है। तुम फौरन इन तक ये पैगाम भेजो कि वो वापस जाएं। मामून ने इमाम की खिदमत में ये पैगाम भेजा कि हमने आपको इतनी जहमत बहुत दी, अब आपको मजीद जहमत देना नहीं चाहते, लिहाजा अब आप घर तशरीफ ले जाएं और जो शख्स अब तक नमाज पढ़ाता चला आ रहा है वही नमाज ईद पढ़ाएगा। इमाम ने हुक्म दिया कि इनकी नालाइन लाई जाए। इमाम ने नालाइन पहनी और सवार होकर वापस तशरीफ ले आए। मामून की मुनाफिकत और उसकी अवाम फरेबी से लोग मुत्तला हो गए। उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि वो जो कुछ बर्ताव इमाम के साथ करता है वो सिर्फ जाहिरदारी है, यहाँ सारा काम सिर्फ अपनी सियासी मकासिद हासिल करने के लिए करता है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं पर तमाम होता है। हम इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इमाम रेज़ा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के साथ, हालात तैयबा के साथ। हमारी गुफ्तगू पेज नंबर 571 तक आपकी खिदमत में पहुंच चुकी है। देखते रहिए, आओ किताब पढ़ें। फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह इमाम रेज़ा अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी के साथ। खुदा हाफिज़।